السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے پکڑ سے بچ جائیں۔ تو اس سلسلے میں پہلا حق جو قرآن کریم کا ہمارے اوپر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم پر ہم ایمان لائیں بلا شک و شبہ، یہ مان کر کے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے انسان و جن کے نام، اسی پر عمل کرنے میں ہمارے لیے بھلائی ہے اور اس میں باطل اور جھوٹ کسی انداز سے گھس نہیں سکتا ہے۔ دوسرا حق قرآن کریم کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، صحیح تلاوت کریں، دوسروں کو قرآن سنائیں، دوسروں سے سنیں اور قرآن کریم کو حفظ بھی کریں اور اس کے لیے وقت نکالیں۔ تیسرا حق قرآن پاک کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں، غور فکر کریں، اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیٹ ڈھونڈ کر کے سمجھیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ورنہ پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چوتھا حق قرآن کریم کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ جب ہم جان جائیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی ہم سے کیا کہتا ہے تو ہم اس کی پابندی کریں، جو احکام اللہ رب العالمین نے ہمیں دیے ہیں ان پر عمل کریں اور جن سے روکا ہے ان سے رک جائیں، اور جو عقیدہ رکھنے کے لیے کہا ہے اس کو اپنے دلوں میں بسا لیں۔ قرآن کریم کا پانچواں حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس قرآن کریم کی تعلیم کو ہم عام کریں، اکیلے پڑھ کر کے نہیں عمل کرنا ہے، بلکہ پوری دنیا میں اس قرآن کریم کی تعلیم کو پھیلانا ہے، لوگوں کو قرآن سکھانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ قرآن کریم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ قرآن کریم کا چھٹا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو صرف اپنے عقیدے اور عبادت کے حد تک رہنما نہ بنائیں، بلکہ اپنی سیاسی زندگی میں اور پرائیویٹ زندگی میں اور زندگی میں پیش آنے والے تمام اختلافات میں قرآن کریم کو اپنا فیصل، اپنا جج اور اللہ رب العالمین کا قانون سمجھتے ہوئے اس سے فیصلہ لیں۔ اور ساتواں حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ اپنی مشکلات اور بیماری میں، دکھ درد میں قرآن کریم سے شفا حاصل کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے، اور اس کا ثبوت صحیح حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ صحیح سلوک کریں، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت میں ترقی دے اور عزت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آخر میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کا اہتمام کرنے کی وجہ سے، قرآن کو اپنانے کی وجہ سے ایک قوم کو بلندی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، سطوت دیتا ہے، اور ایک دوسری قوم کو جو قرآن پر توجہ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو قرآن پر توجہ دیں، اور اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔